تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، سیریز ہماری جاری ہے اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہماری خوشیوں کی یہ معراج ہے کہ 15واں جشن ولادت ہم منانے جا رہے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم اپنے ہر ایپیسوڈ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک وصف کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آج جو وصف بیان کیا جائے گا، اس وصف کی اگر میں بات کروں تو ہمیں اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یعنی اس سے کیا سیکھنے کو ملے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف ہے کامل عبدیت پر، خشیت الہی، خوف خدا، اور بندگی کس طرح سے کامل انداز پر کی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس وصف پر بات کریں گے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا محبوب بنایا۔ آپ تو ایسے ہیں کہ بخشش یافتہ ہیں، صرف بخشش یافتہ ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بخشوانے والے آقا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر وقت آپ کا ذکر میں مشغول رہنا، دنوں رات عبادت میں مشغول رہنا اور خشیت الہی میں رہنا، مزید اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے متعلق ایک روایت بھی ہم شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، الحمدللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا اور آپ کے معمولات کا عالم یہ تھا کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیر سوج چکے ہیں، یعنی سویلنگ آ چکی ہے اور ورم آ چکا ہے۔ ایسی سچویشن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ام المؤمنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کر رہے ہیں جبکہ اللہ پاک نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں، پھر بھی آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، یعنی کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ FGN چینل کے ناظرین، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا وصف آج انشاءاللہ ہم مزید اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے مہمان ہیں نعت پاک سنانے کے لیے شعیب بھائی۔ شعیب بھائی، آپ کو بھی ویلکم ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے نعت پاک سنیں گے، اور ناظرین بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے نعت پاک سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ کلام سنا دیں کہ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اعلیٰ حضرت نے ان الفاظ میں جو ہے نا وہ بیان فرمائی کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔
سب سے سب سے اپنے مولا کا پیارا سب سے کیا خبر کتنے تارے چپ چپ پر سب سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا ہی یہ پیارا کلام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان و عظمت اس کلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے ہم اپنی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عبادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے کہ اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر ایسی کرم نوازی کہ بخشش یافتہ بلکہ دوسروں کو بخشوانے والے آقا، لیکن اس کے بعد بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کا، ریاضت کا عالم یہ تھا کہ نماز، تلاوت، دعا، ذکر، تہجد، روزے، بلکہ ہر عبادت میں کمال درجے کی لگن اور خشیت الہی نظر آتی ہے۔ آئیے ایک مسلمان کے لیے ایمان کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے، یعنی نماز، ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی
نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے بڑی محبت تھی، تبھی تو یہ بات ارشاد فرمائی، اور آپ نے اپنے امتیوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات ارشاد فرماتے۔ کیا ارشاد فرماتے؟ فرماتے کہ قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، یعنی اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہانڈیا سے آواز نکلتی ہے۔ ان دونوں روایت سے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہیں، پتہ کرنا چاہیں، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے محبت ظاہر ہوتی ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا انداز پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں کس قدر خشیت الہی میں منہمک رہتے اور کس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا فرماتے۔ اب ہمیں پیارے آقا کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی نماز سے محبت ہونی چاہیے، ہم بھی نماز مکمل کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، ہم نماز کو سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں، نماز کے اذکار کو سیکھیں، اسی طرح نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے پروننسیشن کے مطابق پڑھنا سیکھیں، جسے تجوید یا مخارج کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کے بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، جو بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو الحمدللہ عز و جل قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے غریب نواز آن لائن اکیڈمی، یہاں سے بھی آپ گھر بیٹھے علم دین اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈمیشن لے کر غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے اپنی نماز اور دیگر عبادات کے طریقے سیکھ کر اپنی عبادات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک پیاری ہی اور انٹرسٹنگ اسٹوری کی طرف میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نماز ایسی بھی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اسے کبھی ترک نہ فرماتے۔ ہاں، اور وہ نماز ہے 5 وقتہ کے علاوہ، اور اس نماز کو ہم کہتے ہیں نماز تہجد، یعنی یہ رات کی نماز ہے، نماز تہجد ہے۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عمر نماز تہجد کے پابند رہے۔ راتوں کے نوافل کے بارے میں مختلف روایات ہیں، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے، سو جاتے، پھر کچھ دیر تک اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 2/3 رات گزر جانے کے بعد بیدار ہوتے اور صبح صادق تک نمازوں میں مشغول رہتے۔ کبھی آدھی رات گزر جانے کے بعد بستر سے اڑ جاتے اور پھر ساری رات بستر سے پیٹ نہیں لگاتے تھے، اور لمبی لمبی صورتیں نمازوں میں پڑھا کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ رکوع طویل ہوتا تو کبھی سجدے طویل ہوتے، تو کبھی قیام طویل ہوتا، کبھی 6 رکعت ادا فرماتے تو کبھی 8 رکعت ادا فرماتے، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے جو آخری ایام تھے، آخری حصہ تھا، تو اس میں کچھ رکعتیں پیارے آقا کھڑے ہو کر ادا فرماتے تو کچھ رکعتیں بیٹھ کر ادا فرمایا کرتے تھے۔ نماز وتر نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اور جو انٹرسٹنگ اسٹوری میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، اب یہاں سے وہ اسٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک رات
میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد پڑھی۔ اب شعیب بھائی ایسا بھی ہے نا کہ نماز تہجد اگر ادا کرتے ہیں تو ایک طریقہ یہ بھی رائج ہے کہ بہت سے لوگ 12 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ اپناتے ہیں کہ پہلی رکعت میں جو ہے نا 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک ایک کم کرتے ہوئے، یعنی دوسری رکعت میں 11 اور پھر تیسری رکعت میں جو ہے نا 10، اس کے بعد 9 8، یوں کرتے کرتے جو ہے نا 12ویں رکعت میں پھر وہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پر آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ فرماتے کہ میں پیارے آقا کے ساتھ نماز تہجد ادا کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز تہجد شروع فرمائی۔ اب نماز تہجد کی پہلی رکعت ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے نا پیارے آقا علیہ السلام نے سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کیا۔ اب اتنی آیتوں کی تلاوت ہوئی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گمان ہوا کہ شاید پیارے آقا اب 100 آیتیں مکمل کر کے رکوع میں تشریف لے جائیں گے، لیکن 100 آیتیں مکمل ہو گئی، پھر تلاوت جاری ہے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اب پہلی رکعت میں ہی سورۃ البقرہ مکمل ہو جائے گی۔ اب جیسے سورۃ البقرہ بالکل اینڈ پر ہے تو ان کو گمان ہوا کہ اب یہاں سورہ بقرہ مکمل ہو رہی ہے تو شاید اب رکوع میں تشریف لے جائیں گے، لیکن سورہ بقرہ بھی مکمل ہو گئی اور پیارے آقا نے اب دوسری سورت سورہ آل عمران شروع کی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران مکمل فرمائی۔ انہیں گمان ہوا کہ اب رکوع میں جائیں گے، پیارے آقا نے اب سورہ نساء شروع کی اور سورہ نساء جو ہے نا وہ مکمل فرمائی، یعنی ایک ہی رکعت میں اس انداز پر جو ہے نا وہ نماز ادا کی جا رہی ہو۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بڑی اسپیڈ میں جو ہے نا وہ تلاوت کی جا رہی ہو، جیسے اگر آج ہم اپنے کلچر کی بات کریں نا تو رمضان کی راتوں کی اگر ہم بات کریں تو عموماً جو ہے نا ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ رمضان کی راتوں میں وہ تراویح کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ ایسی مسجد کو تلاش کرتے ہیں یا ایسے امام صاحب کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کے اوپر جو ہے نا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ 20 رکعت جو ہے نا اتنے منٹ میں کمپلیٹ ہو جانی چاہیے، اور وہ بھی جو ہے نا 2 پارے سے ہو، 1 پارے سے ہو، 1.5 پارے سے ہو۔ اچھا الفاظ سمجھ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، خشوع مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، خضوع مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ بس چند منٹس کے اندر جو ہے نا ہماری عبادت مکمل ہو جائے اور ہم فری ہو جائیں، تو ایسا نہیں، بلکہ پیارے آقا کی نماز تہجد کا یہ عالم تھا کہ سورہ بقرہ بھی مکمل فرمائی اور سورہ آل عمران بھی مکمل فرمائی اور سورہ نساء بھی مکمل فرمائی۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جا رہی تھی۔ ہاں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا کہ ٹھہر ٹھہر کر جو ہے نا وہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اچھا اب اس نماز کی کیفیت آپ دیکھیے گا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا گزر حالت نماز میں کسی ایسی آیت پر سے ہوتا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان ہوتی تو وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسبیح کرتے، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ سے مانگنے کا ذکر ہوتا تو پیارے آقا علیہ السلام مانگتے، اور اگر ایسی کسی آیت سے گزرتے جس میں پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو پناہ مانگتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکوع کیا، سبحان ربی العظیم پڑھنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع پتہ ہے کتنا تھا؟ قیام کے بقدر رکوع کیا، یعنی جتنی تلاوت ہوئی ایسے ہی رکوع۔ اچھا اب رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد طویل وقت تک جو ہے نا پیارے آقا نے قومہ کیا، اور اتنی دیر تک جو ہے نا وہ کھڑے رہے جتنی دیر تک آپ نے رکوع کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اور اتنی دیر تک پڑھنے لگے کہ آپ کا سجدہ جو ہے نا آپ کے قیام کے بقدر تھا۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے نا میں ایک بات ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے اب یہاں پر جو ہے نا ایک قومہ کی بات چلی کہ رکوع کے بعد اٹھنے کے بعد اتنی دیر کھڑے رہے نا
کہ جتنی دیر پیارے آقا نے رکوع فرمایا تھا، لیکن نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ 2 فرض اور 2 واجب کے درمیان خاموش جو ہے نا اتنی دیر تک کھڑا رہنا، یا فرض و واجب کے درمیان اتنی دیر خاموش کھڑا رہنا کہ جس میں 3 تسبیح کی بقدر جو ہے نا وقت گزر جائے تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو پیارے آقا کے معمولات کچھ ایسے ہیں جو وہ پیارے آقا کے لیے خاص ہیں، ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ جیسے پیارے آقا علیہ السلام کی ایک عبادت کا نا شعیب انداز ایسا تھا کہ پیارے آقا اس انداز پر بھی روزے رکھتے کہ دن میں بھی روزہ ہوتا اور رات میں بھی کچھ نہیں کھاتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس کی کاپی کی، اس کو فالو کرنا چاہا، تو اب ان کی کمزوریاں بڑھ گئی نا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اپنی طرح سمجھتے ہو؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، بلکہ روزانہ رات میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی کچھ عبادتیں ایسی کہ جو پیارے آقا کے لیے خاص ہیں، کچھ اعمال ایسے کہ جو پیارے آقا کے لیے خاص ہیں، کیونکہ آپ جو ہے نا شریعت کے مالک و مختار ہیں، آپ نے جو فرما دیا وہ شریعت کا حکم ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرح کی ہر ادا کو اپنانا یہ ایک امتی کے لیے مشکل ہے۔ بہرحال نماز کا ایک مسئلہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راتوں کا معمول کیسا تھا۔ اب آپ FGN چینل کے ناظرین غور کر لیں کہ ہماری رات کیسے گزرتی ہے اور پیارے آقا کی رات کیسے گزرتی تھی۔ ہے شعیب بھائی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ آج تو ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا رات آدھی رات، بلکہ ہو سکتا ہے آپ بھی کچھ کو جانتے ہوں گے اور میں بھی جانتا ہوں، بلکہ بالخصوص رمضان جو عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، اس عبادت کے مہینے میں جو ہے نا فجر تک لوگ جاگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سحری کر کے نا فوراً سو جاتے ہیں، نماز فجر بھی ادا نہیں کرتے۔ اور رمضان کے علاوہ بھی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو موبائل میں لگی ہوئی ہوتی ہے یا دیگر مصروفیت میں، اور اذان فجر جب ہوتی ہے نا تو احساس ہوتا ہے کہ یار ساری رات گزر گئی، اور اذان سن کر مسجد کی طرف جانے کے بجائے وہ بستر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب آئیے سنیے کہ پیارے آقا کی رات کیسے گزرتی تھی۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام بھی فرماتے تھے، لیکن اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو وقت بھی دیتے تھے، یعنی عبادت بھی ہو رہی ہے، آرام بھی ہو رہا ہے، اور گھر والوں کو بھی جو ہے نا رات میں وقت دیا جا رہا ہے۔ ہر ایک زوجہ محترمہ کو ان کا پورا وقت دیا جا رہا ہے اور پورا حق دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کے متعلق پوچھا کہ پیارے آقا کی جو ہے نا رات کیسے گزرتی ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ پیارے آقا کی رات کا عالم، پیارے آقا کی راتوں کا معمول ایسا تھا کہ آپ رات کے پہلے حصے میں سو جاتے، پھر اٹھ کر قیام فرماتے، یعنی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد جب سحری کا وقت قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز وتر ادا فرماتے، پھر آپ اپنے بستر پر تشریف لے آتے، پھر اگر آپ کو رغبت ہوتی تو اپنی اہلیہ کے پاس جاتے، یعنی جو بھی ام المؤمنین ہیں ان کے یہاں آپ تشریف لے جاتے، پھر جب اذان سنتے تو آپ تیزی سے اٹھتے، اگر غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر لیتے، وضو فرما لیتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یعنی اب ایک جو ہے نا پیارے آقا علیہ السلام کی عبادت سے جو ہے نا ہمیں ایک شیڈیول مل رہا ہے، ہمیں ایک ٹائم ٹیبل مل رہا ہے کہ رات کے پہلے حصے میں سونا ہے، پھر دوسرے حصے میں کیا کرنا ہے، تیسرے حصے میں کیا کرنا ہے، اس کے علاوہ آخری حصے میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا شعیب ایک انداز یہ بھی ہے، اور ہم بار بار سنتے بھی ہیں، کہ نفل روزے رکھنے کا معمول ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کبھی نفل روزے اتنی کثرت کے ساتھ رکھتے، ایسا محسوس ہوتا کہ اب کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی چھوڑتے تو ایسا لگتا کہ اب رمضان کے علاوہ کبھی نہیں رکھیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ آنے کی جو عمر پاک تھی نا وہ تقریباً 53 سال کی تھی، اور ظاہر ہے کہ 50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری کا ایک دور ہوتا ہے وہ. تو پیارے آقا علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں یہ عالم تھا کہ مہینے مہینے بھر کے روزے رکھے جا رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی مہینے کے روزے نہیں چھوڑیں گے. لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو پھر وہاں کچھ کمی آئی، پھر کچھ دنوں کے روزے رکھتے، کچھ دنوں کے روزے نہ رکھتے. لیکن آپ فرماتی ہیں کہ شعبان کا مہینہ جب آتا تو پیارے آقا علیہ السلام شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے. اچھا، اب ایسا ہوتا ہر مہینہ کیا ہونے لگا کہ شروع مہینے کی پہلی 3 تاریخوں کے روزے رکھے جاتے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے، اس میں روزے پیارے آقا علیہ السلام رکھتے، اور یہ آپ کا معمول تھا. مزید اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام ہفتے میں 2 دن کے متعلق جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور پھر اس کے بارے میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 دن وہ ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے نا یہ بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دن میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اٹھائے جائیں، تو میں روزہ دار رہوں. پھر ایک اور موقع پر کسی نے پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ پیر شریف کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو قربان جائیے، 15واں جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں منانا یقیناً بڑی سعادت مندی ہے. تو پیارے آقا خود اپنی ولادت کی خوشی مناتے تھے. اور کیسے مناتے؟ کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا، اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا، یا یہ فرمایا کہ اسی دن قرآن کریم جو ہے نا مجھ پر نازل کیا گیا ہے. تو FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا جو ہے نا یہ انداز تھا. اس کے بعد اچھا ایک اور میں آپ کو انداز بتا رہا ہوں پیارے آقا علیہ السلام کی عبادت کا، اور اس کو ہم کہیں گے کہ ذکر الہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا. اب آپ دیکھیے گا کہ پیارے آقا علیہ السلام کتنا ذکر اپنے رب کا فرما رہے ہیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، باہر ہوں، صحابہ کے درمیان ہیں. اچھا، کھانا کھا رہے ہیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، پانی پینے سے پہلے، پانی پینے کے بعد، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، واپس آنے کے بعد، سفر پر جانے سے پہلے، سفر سے آنے کے بعد، سواری پر چڑھنے سے پہلے، سواری سے اترنے کے بعد. الغرض پیارے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اگر دیکھا جائے، بارش برس رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، بجلی کڑک رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، دن روشن ہو گیا، ذکر ہو رہا ہے، رات کا اندھیرا چھا گیا، ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک کوئی ایسی انوکھی اور انہونی بات دیکھی، اس میں جو ہے نا ذکر ہو رہا ہے. چاند گہن آ گیا، سورج گہن آ گیا. اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے یا اور معاملات ہوتے. اب ہم غور کریں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں کتنی دعائیں ملی، یعنی وہ ذکر الہی ہی ہے. کھانے سے پہلے ہمیں دعا بتائی گئی، کھانے کے بعد کی بتائی گئی، پینے سے پہلے کی دعا بتائی گئی، پینے کے بعد کی دعا بتائی گئی، کپڑا پہننے سے پہلے، کپڑا اتارنے کے بعد، ٹھیک ہے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے تو نکلنے کے بعد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پیارے آقا نے اللہ کا ذکر اتنا جو ہے نا ہمیں بتایا ہے کہ وہ خود بھی ذکر فرماتے اور ہمیں بھی جو ہے نا اتنی دعاؤں سے پیارے آقا نے نوازا ہے اور اتنے جو ہے نا ذکر و اذکار بتائے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل اگر بندہ پڑھتا چلا جائے تو دونوں جہاں میں اسے کامیابی نصیب ہو. FGN چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ایسی کہ اندھیروں میں اجالے پیدا فرما دیے اور ایسی عبادت کے طریقے ارشاد فرمائے جو دلوں کو روشن کر دیتے ہیں. اور مجھے یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. شعیب بھائی اگر اسے طرز میں آپ سنا دیں. انشاءاللہ. سب چمک والے سب چمک سب سے
اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. میں چاہوں گا کہ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد اس شعر کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے ایپیسوڈ کو مکمل کریں گے. کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ فرمایا جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب کوئی نعمت آتی، یعنی کہ دنیاوی دولت آتی، تو شام ہونے سے پہلے پیارے آقا اس کو لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ایک دن جو ہے نا خراج کی رقم اتنی زیادہ آ گئی کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا وہ تقسیم فرماتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی. اور اس دن پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاشانِ اقدس تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ وہ رات کے ایک لمبے حصے تک تقسیم ہوتا رہا. اور جب وہ مکمل ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا چاہیے، کون ایف جی این چینل کے ناظرین، دھوم دھام کے ساتھ 15واں جشن ولادت منائیے اور پیارے آقا کی ولادت کی خوشی میں یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہمارے بھی دن و رات اور معمولات پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عین شریعت و سنت کے مطابق ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم.